الرحمن الرحیم. اس وقت ہم دارالعرفان منارہ، یہ ایک روحانی سرزمین ہے، اور ادھر یہاں موجود ہیں تو تنظیم الاخوان کے سربراہ امیر عبدالقدیر امان ہمارے درمیان ادھر موجود ہیں. قدیر صاحب ماشاءاللہ یہ بڑا سیاسی مذہبی سے تھوڑا الحمدللہ تسلیم شدہ ہے. یہ ابھی یہ جو ملک میں یہ جو ابھی یہ سارا یہ کھیل تماشا ہے ابھی، اور کوئی ایک دوسرے کو مان نہیں رہا ہے، تو یہ اتنی عظیم یہ سلطنت، یہ 22 کروڑ لوگوں کا یہ عظیم ملک، یہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ کوئی اس کا کیا مستقبل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ فیض صاحب. کوئی بھی شے جس کا آپ تجزیہ کرنا چاہیں، جس پر سوال کرنا چاہیں، جس کا جواب دینا چاہیں، تو اس میں بڑی بنیادی عنصر ہوتا ہے، وہ ہے اس کا نظریہ. ہم جب بھی وطن عزیز پر بحث کرتے ہیں، اس کی خرابیاں، اس میں خرابیاں، اس میں ہمارے کردار کی خرابیاں، بے شمار موضوعات اور ہماری گفتگو ہوتی ہے انہی پیراؤں پر. لیکن کبھی ہماری گفتگو یہ نہیں رہی کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا، اس وطن عزیز کی جو تخلیق کا سبب ہے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا نام لینا شاید جدت کے منافی ہے، یا شاید آج ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن وہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی دین اسلام کے اصول لیے اور دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. آج ہم جب اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یقین مانے تکلیف ہوتی ہے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ ہاں میں اس پر بات کرتی ہوں، میرا انٹرویو شائع ہو، میرا ریکارڈ ہو. نہیں، یہ ایک دکھ ہے، درد ہے، اور اتفاق اور اتحاد اس کا بنیادی عنصر. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ابھی 90 دن میں الیکشن فوری کہہ رہے فوری الیکشن کروائیں، تو کوئی الیکشن سے یہ جو ابھی معاشی اور ساری صورتحال ہے کوئی بہتری ہو سکتی ہے الیکشن کے لیے؟ صاحب سب سے پہلے ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لا بائنڈنگ کی ضرورت ہے. یہ کراچی میں بھی جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن ہے، آدھے زندہ باد آدھے سڑک پر. تو یہاں ہم الیکشن کراتے ہیں تو جو جیتے گا وہ زندہ باد، جو ہار جائے گا وہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں چوک میں کھڑا ہوں. تو جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ لا بائنڈنگ ہو. ادارے ہیں جہاں ادارے اپنے لا بائنڈنگ کا خیال رکھیں، وہاں ود ان انسٹیٹیوشنز بھی اتفاق اور اتحاد چاہیے. اسی طرح من حیث القوم اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے میں نے کہا ایک نظریہ چاہیے. نہیں، نظریہ تو موجود ہے نا جی، اسلام کی جمہوریہ پاکستان ہے جی. جب میں دین اسلام کی بات کروں گا وہ مجھے یہ کہے گا کہ انار کے لیے لڑو، یا وہ مجھے کہے گا کہ سیکریفائز کرو، مساوات پر آؤ. کیا کہے گا؟ مساوات. جب میں اپنی ذات کے لیے لڑوں گا میں کہوں گا میرا یہ حق ہے. جب میں اسلام کو حکم مان کر جاؤں گا تو وہ کہے گا تیرا فرض کیا ہے، وہ فرض ادا کرو. نظریہ کا جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا اعلان کرنا اور اس پر قائم رہنا، یہ دو حصے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو قانون ہے فی الوقت، قانون جو مملکت کا قانون ہے، اسے اگر باقاعدہ فالو کر لیا جائے 80-85% مسائل حل ہو جائے. تو ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی روحانی بھی کوئی ایسے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ سارا جو دیکھیں دو پہلو. ایک پہلو ہے جو یہ ظاہر میں ہمارے سامنے ہے، جیسا جیسا ہم کر رہے ہیں ویسے ویسے ہم نتائج پا رہے ہیں. ایک حصہ ہے باطنی، آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس عمل کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. آپ بے دینی پھیلا رہے ہیں، اس کے رد عمل میں ضلالت آئے گی، اس ضلالت کا تدارک پھر دین سے ہوگا. تو جب ہم بے دین ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی دین کا جھنڈا بلند کرے گا. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہی ہے جو آپ دیکھیں نا سارا آخری ٹیسٹ تو آپ اسلامی نظام ہی ہے وہ آپ سوچ رہی ہے، تو اس میں کوئی بجائے الیکشن کے کوئی سال 2 سال کوئی آتے کوئی انٹرم کو کر کے ایک اچھا سسٹم، یہ سسٹم تو فیل ہو چکا ہے. بات یہ ہے بنیادی طور پر میں نے ایک بات کی ہے کہ قانون کی جو ہے اطلاق. اب اس میں ایک ہوتا ہے کلی اتفاق. اگر کوئی لمٹس ڈرا نہ ہونا تو اس کا مطلب ہے جیسے آپ نے مینڈک کو تولنا ہو ترازو، آپ 2 رکھیں گے تو چھلانگ لگا رہے ہیں.
جب ایک باؤنڈری طے ہونا جی کہ یہ لا ہے، اس کے اندر آپ نے رہتے ہوئے بات کرنی، تو پھر آپ کلی اتفاق لا سکتے ہیں۔ اب تو میں نے عرض کیا کہ جی کیا ایک یونین کا الیکشن ہے، جو جیتا وہ کہتا زندہ باد، جو کہتا آج وہ کہتا میں چوک بند کر رہا ہوں، اس طرح ملک کا نظام ہوتا ہے۔ اب جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ان کی ذمہ داری بالعموم سے بڑھ جائے۔ بالکل صحیح۔ اب اگر صاحب قوت یہ خیال کرے کہ میں اپنا اگلا وقت کیسے سنبھال سکوں گا، تو پھر اس کا وہ اخلاص ملک کی طرف، قوم کی طرف کیا ہے؟ نہیں، ابھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ یہ بڑی توقعات ہیں جو نئے آرمی چیف آئے ہیں، بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ یہ بڑی توقعات ہیں جو نئے آرمی چیف آئے ہیں، بڑی حافظ قرآن، وہ ایک جو ہم مذہبی لائن بات کر رہے ہیں، یہ کوئی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ کوئی بہتر سبب کرے گا؟ توقع تو ہم مسلمان ہیں، ہمیشہ توقع مثبت ہونی چاہیے تاکہ کہ کوئی نقص نہ آئے۔ اور جہاں تک ہمارے انسٹیٹیوشن کی بات ہے، آرمی کی بات ہے، تو یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ افراد پر بحث ہو سکتی ہے، انسٹیٹیوشن ہمارا سرمایہ ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ جو دلدل ہے اس کی نظر ہمارے انسٹیٹیوشن نہ ہو، وہ اپنے جو اپنا ایس او پیز ہیں، اپنا جو قانون ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس کی ادائیگی کو فوکس کریں۔ دیکھیں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، میرے پاس ایک سسٹم ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے جی کہ اس کی وسعت جاپان سے پوسٹ تک، ٹھیک ہے، لیکن اگر پھر بھی میں تجزیہ کروں تو ایک چھوٹا سا سسٹم ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے اس کو رن کرنے کے لیے سسٹمیٹک چینج کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں دفتر بیٹھتے ہی کوئی نہیں، تو جب تک آپ آفس ورک کو آفیشلی کنڈکٹ نہیں کریں، اب مثال کے طور پر آرمی کی آپ نے بات کی، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ چاہیے کہ ود ان آرمی 1 پیج ہونا چاہیے، whether somebody like or dislike، ایک بات ہونی چاہیے اور اس پر ہر کوئی قائم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جو لیمٹس ڈرا ہیں، قانون ہے، اسے فالو کیا جائے، سسٹم کو مومنٹم دیا جائے۔ اب یا طاقتور سمجھے کہ میں غلط ہوں، یا اس کی خوشامد کرنے والے اسے کوئی راہ دیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو آلریڈی چیزیں طے ہیں انہیں فالو کیا جائے۔ اور یقین مانیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہماری غلطیاں اتنا نقصان ہمارا نہیں کر رہی جتنی پینیٹریشن نقصان کر رہی ہے۔ تو ہمیں احساس نہیں، مسلم امہ کا ملک ہے، ایٹامک پاور ہے، گلوبلی نون اور پہلے نمبر کی آرمی ہے، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم معذرت خانہ مسلمان صحیح ہے، لیکن ہمیں ٹریٹ اسی نظریے سے کیا جاتا ہے۔ آخری بات، وہ جو ترمیم الافغان کا بھی جو نعرہ ہے، رب کی دھرتی، رب کا نظام، یہ آپ وقت آ نہیں ہے، آپ یہ وقت دیکھیں جو سارے سسٹم اگر چیک ہو گئے ہیں جی، سارے نظریے فلسفے، تو آپ یہ جس کی بنیاد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نظریہ، اور جس کی بنیاد پہ یہ ملک ہے، تو وہ آپ فلسفہ آپ کو ریویل کرنا چاہیے نا۔ بات یہ ہے قائد صاحب، جب آپ کہیں اسے کوئی راہ دیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو آلریڈی چیزیں طے ہیں انہیں فالو کیا جائے۔ اور یقین مانیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہماری غلطیاں اتنا نقصان ہمارا نہیں کر رہی جتنی پینیٹریشن نقصان کر رہی ہے۔ تو ہمیں احساس نہیں، مسلم امہ کا ملک ہے، ایٹامک پاور ہے، گلوبلی نون اور پہلے نمبر کی آرمی ہے، تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم معذرت خانہ مسلمان صحیح ہے، لیکن ہمیں ٹریٹ اسی نظریے سے کیا جاتا ہے۔ آخری بات، وہ جو ترمیم الافغان کا بھی جو نعرہ ہے، رب کی دھرتی، رب کا نظام، یہ آپ وقت آ نہیں ہے، آپ یہ وقت دیکھیں جو سارے سسٹم اگر چیک ہو گئے ہیں جی، سارے نظریے فلسفے، تو آپ یہ جس کی بنیاد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نظریہ، اور جس کی بنیاد پہ یہ ملک ہے، تو وہ آپ فلسفہ آپ کو ریویل کرنا چاہیے نا۔ بات یہ ہے قائد صاحب، جب آپ کہیں نا جی کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، تو اسے یہ سمجھا جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہو رہی ہے، فرمان کی۔
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر تصحیح کی بھی کوئی بات کی جائے تو اسے بالعموم سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مائنڈ سیٹ ایک سیاسی بن گیا کہ بھائی کوئی پتہ نہیں کیا خواجہ ہوگا. صاحب جسے اللہ نے اپنے در پر بٹھایا اسے کسی بادشاہی کی ضرورت دور نہیں. صحیح بات ہے. ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے ایک شام پروٹوکول ہوتا ہے بے شمار, صبح کوئی نہیں. بالکل صحیح ہے. تو جو اللہ کے در پر بیٹھا اسے نہ شام کا مسئلہ ہے نہ اسے صبح کا مسئلہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حکم اپنی بحیثیت مسلمان اپنی امت کے لیے کام سروس, بحیثیت پاکستانی اپنی قوم ملک کے لیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بے لوث, مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے مجھے اللہ کریم کا بہت احسان ہے, اس کا اپنا کرم ہے کہ میں اپنے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے بحیثیت قوم اپنے حصے کا جو کردار ادا کر سکوں. کسی صنعت کی ضرورت نہیں, اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اور یہی میں اپنے متعلقین اور ہر شعبے میں انہیں یہ عرض کرتا ہوں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرو. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ رائے عامہ میں کر سکتے ہیں, لیکن نظام درست ہوتا ہے قانون کے نفاذ سے. یہ ضرورت ہے انہیں سمجھنا رکھنے چاہیے. یہ ابھی ہم تنظیم الاخوان کے سربراہ حضرت امیر عبدالقدیر رحمان یہ ملک کی جو حالات ہے اس پر یہ گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ.